آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کے 48 قانون سے قانون نمبر 5۔ جی، شہرت پر سب کچھ منحصر ہے، اسے اپنی جان کی طرح بچاؤ۔ بالکل، یہ سننے میں مطلب کتنا عجیب لگتا ہے کہ کسی کی ساخت، اس کی ریپوٹیشن، وہی اس کی اصل طاقت ہے۔ ہاں، آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، شہرت بنتی کیسے ہے، اور اسے بچانا کیوں ضروری ہے نا؟ اور کیا یہ دوسروں کے خلاف استعمال بھی ہو سکتی ہے؟ یہی سب نکات ہیں۔ تو چلیں ذرا اس میں گہرائی تک اترتے ہیں، دیکھتے ہیں تاریخ اور یہ حکمت عملی یہ ہمیں شہرت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بنیادی خیال تو یہی ہے کہ شہرت وہی طاقت کا مرکز ہے، اس کے بغیر آپ کمزور ہیں۔ کتاب میں ایک مثال ہے چین کی تاریخ سے، بڑی زبردست۔ جی، 3 سلطنتوں کی جنگ کا زمانہ۔ ہاں، عظیم جنرل تھے چوکو لیانگ۔ اب وہ ایک ایسی صورتحال میں پھنس گئے، مطلب بہت بری طرح، ایک چھوٹے سے قصبے میں فوجی صرف چند سو، اور سامنے 1.5 لاکھ کی فوج، سیما یہی کی۔ بظاہر تو کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا۔ بالکل، لیکن لیانگ نے جو کیا وہ حیران کن تھا۔ انہوں نے گھبرانے کے بجائے بالکل الٹا کام کیا۔ شہر کے دروازے کھول دیے، جھنڈے اتار دیے، سپاہیوں کو چھپنے کا حکم دیا۔ جی، اور خود شہر کی دیوار پر جا بیٹھے، ایک چادر اوڑھ کر، اور سکون سے بانسری بجانے لگے۔ ذرا سوچیں وہ منظر۔ ایک منٹ، کیا دروازے کھول دیے؟ 1.5 لاکھ کی فوج سامنے اور بانسری؟ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن یہی تو چال تھی، اور یہ کام کر گئی صرف اور صرف چوکو لیانگ کی شہرت کی وجہ سے۔ اچھا، ان کی شہرت کیسی تھی؟ انہیں سویا و اژدہا کہتے تھے، مطلب وہ مشہور تھے اپنی کمال کی ذہانت، اپنی چالاکی اور ناقابل یقین چالوں کے لیے۔ تو سیما یہی، جو خود بھی بڑا تجربہ کار کمانڈر تھا، اس نے جب یہ دیکھا ہوگا کھلا شہر، جنرل صاحب بانسری بجا رہے، ہاں، وہ چکرا گیا۔ اسے لگا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی چال ہے، ضرور کوئی جال بچھایا ہے، لیانگ اتنا لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ تو شک میں پڑ گیا وہ۔ بالکل، یہ شک اور لیانگ کی وہ جو پہلے سے بنی ہوئی شہرت تھی نا، ایک ناقابل شکست چال باز والی، اس کے خوف نے سیما یی کو روک دیا۔ اس نے سوچا خطرہ نہیں لینا، اور فوراً پوری فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ کمال، یعنی اصل میں لیانگ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بے بس تھے، مگر صرف ان کے نام نے، ان کی شہرت نے بغیر لڑے بچا لیا۔ یہ تو غضب کی طاقت ہے شہرت کی۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ یہ مثال صاف دکھاتی ہے کہ شہرت خود کیسے ہتھیار بن جاتی ہے۔ دشمن کو صرف ڈرا کر پیچھے ہٹا سکتی ہے، گولی چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ واہ، تو یہ تو ہوا دفاعی استعمال۔ لیکن آپ کہہ رہی تھی کہ حملے کے لیے بھی مواد میں ایک اور کردار کا ذکر ہے، پی ٹی بارنم، امریکہ سے مشہور شومین۔ جی ہاں، بارنم کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ 1841 کی، بارنم نیو یارک میں امریکن میوزیم خریدنا چاہتے تھے، اپنی امیج بہتر کرنے کے لیے۔ اچھا، مسئلہ یہ تھا کہ پیسے نہیں تھے، تو میوزیم کسی اور گروپ کو بیچ دیا گیا، پیال میوزیم والوں کو۔ اوہ، تو بارنم نے کیا کیا پھر؟ ہار مان لی؟ نہیں، بارنم ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے بالکل مختلف راستہ لیا۔ فیصلہ کیا کہ اچھا، میوزیم نہیں خرید سکا تو کیا ہوا، ان نئے مالکان کی شہرت ہی تباہ کر دیتا ہوں۔ ارے، یہ تو بہت سخت چال ہے۔ کیسے کیا انہوں نے یہ؟ ایک پوری مہم چلائی، اخباروں میں گمنام خط لکھوانے شروع کیے۔ ان خطوط میں پیول گروپ کو، جو نئے مالک تھے، بالکل جاہل، ناکارہ، پرانے زمانے کا کہا گیا۔ اور ان کے میوزیم کو؟ ان کے میوزیم کو بورنگ، بیکار، ناکام قرار دیا۔ یہ مہم اتنی چلی کہ آہستہ آہستہ پیول کی ساخت واقعی خراب ہو گئی۔ لوگ یقین کرنے لگے ان باتوں پر؟ ہاں بالکل، مواد بتاتا ہے کہ بارنم نے 2 بڑے مؤثر طریقے استعمال کیے۔ پہلا، افواہیں اور شکوک پیدا کرنا۔ دیکھیں، ایک بار کسی کے بارے میں شک کا بیج بو دیا نا، تو وہ لوگوں کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ چاہے بعد میں پتہ چلے کہ بات جھوٹی تھی، وہ شک کہیں نہ کہیں اثر چھوڑ جاتا ہے۔ صحیح، دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے شہرت کو۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا تھا مزاح اور ہلکی پھلکی تضحیک۔ اس نے پیل کا مذاق اڑایا، انہیں کمتر دکھانے کی کوشش کی۔
اب جب کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا تو دفاع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، غصہ کریں تو برے لگتے ہیں، صفائی دے تو کوئی سنتا نہیں۔ بالکل، اور اگر آپ بھی مذاق میں جواب دیں تو بات اور بگڑ سکتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک حربہ ہے۔ تو انجام کیا ہوا اس ساری مہم کا؟ انجام یہ کہ پی ایل کی ساخت بالکل ختم، عوام کا اعتماد اٹھ گیا، کاروبار ٹھپ، آخر کار انہیں ہار ماننی پڑی اور وہی میوزیم بارنم نے اونے پونے داموں خرید لیا۔ واہ، بارنم نے تو کمال چالاکی دکھائی۔ جی، اور مواد کہتا ہے کہ یہ طریقے خاص طور پر تب کارآمد ہوتے ہیں جب آپ نئے ہوں اور کسی پرانے مضبوط حریف کو کمزور کر کے اپنی جگہ بنانی ہو۔ بارنم نے یہی کیا۔ یہ سب سن کر مجھے تو لگتا ہے کہ ہم انسان شاید اتنے گہرے نہیں دیکھتے۔ کیا ہم واقعی لوگوں کو صرف ظاہری چیزوں سے ہی پرکھتے ہیں؟ مواد تو کچھ ایسا ہی کہتا ہے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کو پوری طرح جان ہی نہیں سکتے۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ چھپاتا ہے، اپنے ارادے، اپنی خواہشیں۔ تو پھر ہم کس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں؟ مجبوراً ظاہری چیزوں پر، لباس، بات کرنے کا انداز، اشارے، نظر آنے والے اعمال۔ سماجی دنیا میں زیادہ تر جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، وہی حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ اور شاید اسی لیے شہرت اتنی نازک ہوتی ہے نا؟ جیسے شیشہ، بننے میں صدیاں، ٹوٹنے میں ایک پل۔ ذرا سی غلطی، زبان پھسل گئی یا کوئی غلط حرکت اور بس کھیل ختم۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بہت نازک۔ اسی لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ اپنی شہرت خود بنائی جائے، اپنی مرضی کے مطابق، اور پھر اس کی مسلسل نگرانی کی جائے، حفاظت کی جائے، ایک قیمتی اثاثے کی طرح۔ کتاب میں تو اسے جادو سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ آپ کی طاقت بڑھا سکتی ہے، دشمنوں کو ڈرا سکتی ہے، اور بغیر کچھ کیے آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور مثال بھی ہے مواد میں، چین سے ہی، میٹزوشیا کی۔ ہاں، میٹزوشیا کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کا بڑا چہیتا تھا۔ اپنی مہربانی اور وفاداری کی وجہ سے اس کی اچھی شہرت تھی۔ لیکن پھر حالات بدل گئے، بادشاہ کا مزاج بدلا، نظریں پھریں، اور جو حاسد تھے انہوں نے اسی کے پرانے اچھے کاموں کو منفی رنگ دے کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کون سا کام؟ جیسے ایک قصہ ہے کہ اس نے بادشاہ کا بچا ہوا آڑو کھا لیا تھا۔ جب بادشاہ مہربان تھا تو یہ عمل وفاداری اور محبت کی نشانی سمجھا گیا، اور جب نظریں پھریں؟ وہی عمل گستاخی اور جرم بن گیا، صرف اس لیے کہ بادشاہ کا موڈ بدل گیا تھا اور حاسدوں نے اس کی شہرت کو توڑ مروڑ دیا۔ تو دیکھیں، شہرت کتنی غیر مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف شہرت ایک مضبوط ڈھال بھی تو بن سکتی ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم میں وہ جرمن جنرل رومل۔ اروین رومل، ہاں، صحرا کی لومڑی۔ ان کی شہرت اتنی پکی تھی کہ ان کے نام کا ہی خوف کافی تھا، ہے نا؟ بالکل، اتحادی فوجیں اکثر صرف یہ سن کر کہ سامنے رومل ہے یا تو پیچھے ہٹ جاتی یا بہت زیادہ محتاط ہو جاتی۔ یہ بھی شہرت کی طاقت ہے، ایک فوجی کمانڈر کے لیے بہت بڑا فائدہ۔ لیکن دوسروں کی شہرت پر حملہ کرنا یہ ہمیشہ ٹھیک نہیں رہتا ہوگا، مطلب اس میں خطرہ بھی تو ہے۔ ایڈیسن اور ٹیسلا کی مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ کسی کی شہرت پر حملہ کرنے کا سوچیں بھی تو یہ کام بہت مہارت سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا حملہ بھونڈا لگے یا بہت زیادہ ظالمانہ یا غیر منصفانہ تو یہ الٹا آپ کے ہی گلے پڑ سکتا ہے۔ ایڈیسن اور ٹیسلا کی کرنٹ کی جنگ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایڈیسن نے تو حد ہی کر دی تھی ٹیسلا کے اے سی کرنٹ کو بدنام کرنے میں، لوگوں کو ڈرایا کہ یہ خطرناک ہے، جان لیوا ہے۔ ہاں، اور وہ عوامی طور پر جانوروں کو اے سی کرنٹ سے مار کر دکھاتے تھے۔ مقصد تھا ٹیسلا کی ایجاد کو خوفناک ثابت کرنا۔ لیکن ہوا الٹا، ہے نا؟ بالکل، ایڈیسن کی یہ حرکتیں اتنی آپ پہلے بھونڈی اور ظالمانہ لگیں کہ عوام میں الٹا رد عمل ہوا۔ لوگوں کی ہمدردی ٹیسلا کے ساتھ ہو گئی، اور ایڈیسن جو خود اتنا بڑا موجد تھا اس چکر میں اپنی ہی ساکھ خراب کر بیٹھا۔ اس پر ایک طرح کا ٹھپا لگ گیا کہ وہ بے رحم ہے، گھٹیا طریقے استعمال کرتا ہے۔ جی، تو حملہ کرتے وقت بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں آپ خود ہی منفی نہ نظر آنے لگیں۔ تو کیا اس قانون کا کوئی الٹ پہلو بھی ہے؟ مطلب کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہرت کی پرواہ نہ کرنا بہتر ہو؟ مواد تو اس بارے میں بہت صاف کہتا ہے، نہیں، اس قانون کا کوئی اصل الٹ پہلو نہیں ہے۔ شہرت وہ ہمیشہ اہم ہے،
ہر حال میں۔ یہ طاقت کے کھیل کا بنیادی ستون ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی بدنامی سے ہی مشہور ہوتے ہیں۔ جیسے آسکر وائلڈ کا ذکر تھا۔ مگر وہ شہرت کو نظر انداز نہیں کر رہے، وہ دراصل شہرت کی ایک مختلف قسم کو استعمال کر رہے ہیں۔ آسکر وائلڈ جیسے لوگ جان بوجھ کر اپنی بدنامی کو، اپنی لاپرواہی کو اپنی پہچان بناتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں، اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بھی شہرت کا مینجمنٹ ہی ہوا ایک طرح سے؟ بالکل، بس انداز مختلف ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم رہتے تو سماجی دنیا میں ہی ہیں، جہاں دوسروں کی رائے، دوسروں کا ہمارے بارے میں خیال بہت معنی رکھتا ہے۔ اسی خیال کو، یعنی اپنی شہرت کو سمجھنا، اسے سنبھالنا، اسے قابو میں رکھنا، یہی اصل طاقت ہے۔ اسے نظر انداز کرنے کا رسک کوئی نہیں لے سکتا۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ شہرت ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے، لیکن ساتھ ہی نازک بھی بہت ہے، شیشے کی طرح۔ بنانے میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، سوچ لگتی ہے، اور ٹوٹنے میں ایک لمحہ۔ اسی لیے اسے نہ صرف اپنی جان کی طرح بچانا ہے، بلکہ اسے ذہانت سے استعمال بھی کرنا ہے، جیسے چوکولیانگ نے کیا، یا بارنم نے، یا رومیل نے۔ اور ایڈیسن کی مثال سے یہ بھی سیکھا کہ دوسروں پر حملہ کرتے وقت بہت احتیاط کرنی ہے، یہ تلوار دو دھاری ہے، خود کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ بالکل۔ آخر میں اس سب سے ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں، جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ یہ کہ چونکہ ہم انسان دوسروں کو سمجھنے کے لیے ظاہری چیزوں پر، تاثرات پر اتنا انحصار کرتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے کھیل میں، سماجی کامیابی میں ہمارا اصل کردار اتنا اہم نہیں جتنا وہ تاثر اہم ہے جو ہم دوسروں پر ڈالتے ہیں؟ کیا دکھاوا حقیقت سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ جاننے کے بعد ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو، لوگوں کے کاموں کو، ان کی شہرت کے پیچھے چھپے ارادوں کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے واقعی۔ جی، اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔